فرما رہے ہیں قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام ان قوم من قریش، کہ قوم قریش میں سے ایک شخص جو کہ حرام سے مراد محترم، یعنی ایک محترم شخص کا قتل ہونا ایک حرام دن، یعنی ان ایام میں جن ایام میں کسی کو قتل کرنا بھی وہ جو مہینے ہیں حرام والے، اور فی بلد حرام، ایسے شہر میں کہ جو خود محترم ہے، یہاں مراد جو ہے وہ مکہ ہے۔ یعنی نفس زکیہ کی شہادت کی طرف جو ہے وہ مولا نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحبہ، اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو کھولا، ما لہم ملک بعدہ غیر 15 لیلہ، اس کے بعد ان ظالموں کی مملکت جو ہے 15 راتوں سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے میں یہاں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں جناب نفس زکیہ کے بارے میں، چونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو نفس زکیہ کے عنوان سے امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ اصل میں نفس زکیہ کون ہے؟ تاریخ میں ایک شخص نے، اولاد امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ سے، امام صادق علیہ السلام کا دور تھا، اللہم صلی علیہ، تو اس نے بھی نفس زکیہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ محمد بن عبداللہ اتفاق سے اس کا نام تھا، وہ حسن مصنع کی اولاد میں سے تھا، اور بہت زیادہ اس زمانے میں چھٹے مولا پر جو ہے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کا دباؤ تھا، حسنی سادات کا، کہ آپ بھی بیعت کریں۔ اس نے شروع میں نفس زکیہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور آخر میں وہ منصور دوانکی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا، اور بالآخر یہ دعویٰ غلط تھا، یعنی ایک انحراف تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس زکیہ کا دعویٰ پہلے ہو چکا ہے۔ اب نفس زکیہ کون ہے؟ نفس زکیہ کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، لیکن جو کچھ ہم روایات سے نتیجہ لیتے ہیں یہ حسنی سادات میں سے نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہے سید، اور امام زمان علیہ السلام کے زمانہ غیبت کے اندر جو انصار ان کے گرد جمع ہوں گے ان میں سے خاص آدمی ہے، حتیٰ روایات میں سے امام مہدی علیہ السلام کا وزیر بھی کہا گیا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں نفس زکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت زیادہ پاک ہے، پاک، صالح، باتقوا، عابد اور زاہد۔ نام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے محمد بن حسن ہے، بعض میں کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے وہ مثلا محمد علی ابن حسن ہے، بعض میں محمد بن عبداللہ، مختلف نام ہیں، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نام محمد ہونا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ مدینہ کے اندر امام جب تشریف رکھیں گے، یعنی ظہور سے پہلے، مکہ جانے سے پہلے مولا جو ہے وہ مدینہ میں ہے، مدینہ میں اپنے یاران اور انصار کو اکٹھا کر کے مولا جو ہے وہ ایک خطاب کریں گے، اور اس خطاب کے اندر امام یہ فرمائیں گے کہ چونکہ وہ جو پہلے آسمانی آواز آ جائے گی، اس کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوگی، عالم اسلام جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور خود اہل مکہ جو ہیں وہ امام کے مد مقابل جو ہے، پہلے بھی ہم نے عرض کیا آسمانی آواز کے حوالے سے، ایک آسمان سے آواز آئے گی اور پھر ابلیس کی آواز آئے گی، تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں کوئی اس طرف اور کوئی اس طرف۔ اہل مکہ جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو امام مہدی کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو کینہ رکھتے ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں اہل بیت سے۔ اب امام جو ہے وہ اپنے یاران اور انصار کو اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد خطاب کریں گے مدینہ کے اندر، فرمائیں گے کہ اہل مکہ جو ہے وہ مجھے نہیں چاہتے، تو میں جو ہے تم میں سے ایک شخص کو کہ جو میری مانند ہے، یعنی اس سے جناب نفس زکیہ کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جو تم میں سے میری مانند ہے، میں اسے اہل مکہ کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ ان پر حجت تمام ہو، اور اسے ایک پیغام دیں گے کہ یہ پیغام جا کے تم نے جو ہے وہاں پڑھنا ہے رکن و مقام کے درمیان، اور وہ پیغام بھی ہماری احادیث میں ذکر ہے جو جناب نفس زکیہ نے پڑھنا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جناب نفس زکیہ جب پہنچیں گے مکہ میں اور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور رکن و مقام کے درمیان جو ہے وہ خطاب کریں گے، اور اس میں فرمائیں گے کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا نام لیں گے اور اپنے آپ کو ان کا جو ہے وہ سفیر جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد مولا کا پیغام پڑھیں گے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ یہاں
میرا پہلے بھی ایک روایت گزر گیا لیکن میں نے خود یہاں لکھا ہے، نوٹ کیا ہے، اس میں یہ پڑھیں گے کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ رسالت کی کان ہیں، ہم رحمت الہی ہیں، ہم جو ہیں وہ اہل خلافت ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہیں، اور ہم ہیں جو پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرمائیں گے جناب نفس زکیہ کے ذریعے کہ ہم مظلوم واقع ہوئے ہیں، لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بے گھر کیا ہے، یعنی جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملا، اور جب سے پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا حق جو ہے وہ غصب ہوا ہے، اور اب ہم تم لوگوں سے جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں، تم سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بس ہماری جو ہے وہ مدد کرو۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک وہ پیغام جو ہے وہ پڑھیں گے جناب نفس زکیہ کہ اس کے بعد وہاں جو لوگ ہوں گے مسجد الحرام میں، جو دشمنان اہل بیت ہوں گے، وہ اس پر حملہ کر دیں گے اور ان کا سر اتاریں گے رکن و مقام کے درمیان۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جب سے حضرت آدم زمین پر آئے اس وقت سے لے کر نفس زکیہ کی شہادت تک کسی نے اتنی خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کی ہوگی جتنی اس دن بے حرمتی ہوگی، کہ اس کے بعد جو ہے پھر پروردگار جو ہے اس کے بعد یہ ارادہ کرے گا کہ اب میں ان بدکاروں، ان کافروں، ان ظالموں کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اب ان کی کوئی معافی قابل قبول نہیں ہوگی، اور زمین پر بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پھر آواز آئے گی کہ آج سے جو ہے وہ ظالموں اور ان کافروں کی بادشاہوں کا جو ہے وہ اختتام، اور یعنی اب ختم ہو چکا ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی ظالم جو ہے وہ زمین پر حکومت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے 15 دن کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ خروج ہے اور قیام ہے مکہ سے، اور پہلی جنگ بھی مکہ میں ہی ہوگی۔ یہاں سے یعنی آواز ہے ظالموں کی حکومت کا اختتام۔